کیوں ہیں مشکلات ہمارے ملک میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو؟ چونکہ ہمیں یاد ہے کہ ایک ٹائم پہ خاص طور پہ 2021 میں تو یہ اپنے عروج پر تھا، بومنگ سیکٹر تھا، اب یہ تنزلی کا شکار کیوں ہو رہا ہے؟ ایکچولی یہ ہمارے حکمرانوں نہیں رہا. جب بھی آپ دیکھیں کہ حکمران انٹرسٹ لیتے ہیں جس چیز میں بھی، وہ جس انڈسٹری میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیں وہ انڈسٹری ہمیشہ گرو کرتی ہے. اور جس انڈسٹری کو آپ کے حکمران ڈسکریج کرنا شروع کر دیں وہ ڈیفینیٹلی اس پر ایک نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. اسٹاک ایکسچینج کی مثال ہے کہ ایک آپ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ڈراپ کر جاتی ہے. سیم از ہیئر کہ جب آپ ریئل اسٹیٹ کو کے متعلق ایسی باتیں کہیں گے کہ ہم اس کو چلنے نہیں دیں گے، ہم اس کو بالکل بند کر دیں گے اور ہم اس پر مزید ٹیکسز لگائیں گے، تو یعنی بائی ڈیزائن یہ بائی ڈیزائن. اچھا یہ کیوں شاہ صاحب؟ مطلب ایک ایسا سیکٹر، سوری میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ ہم نے جتنا پاکستان میں دیکھا اور ایکسپرٹس، آپ جیسے ایکسپرٹس جب بھی گفتگو ہوئی، تو اس سیکٹر نے برخلاف توقع امپلائمنٹ بھی جنریٹ کی، کیپٹل جنریٹ کیا، لوگوں نے پیسہ جو سٹیش کر کے رکھا ہوا تھا گھروں میں، آپ کو پتہ ہے ہمارے بینکنگ سسٹم پہ بھی اتنا لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے، وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جا رہا تھا تو سرکولیشن میں چل رہا تھا. تو یہ کیوں گورنمنٹ ایسا کیوں چاہے گی؟ دیکھیں یہ جو ان کے ایڈوائزرز ہیں نا وہ ہمیشہ میں نے یہ دیکھا ہے، میرا حکومتی حلقوں میں اکثر یہ ٹیکسیشن کے اوپر اور اس ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر ملاقاتیں رہیں، ہم نے کافی ڈیبیٹس کی، پروپوزلز دیں، اس پر فائٹ کی کہ کیوں آپ اس کو جو ہے وہ ہمیشہ ڈیمیج کرتے ہیں. ڈیمیج تو اب چھوٹا ورڈ ہے، اب تو یہ کرش کرنا، اور یہ خود کہتے ہیں کہ ہم اس کو کرش کر دیں گے، اور کیا بھی ہے انہوں نے. لیکن ایونچولی جو بھی کچھ کر لے، ایونچولی اس کو یہ ریئلائز کرنا پڑتا ہے کہ یہ وہ سیکٹر ہے جس سے پاکستان چلتا ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ فنومنا یہ ہے نارملی جو ڈیولپ کیا جاتا ہے اس کے اینٹی کہ جی انڈسٹری کے کو چلنا چاہیے، جو ریئل اسٹیٹ ہے وہاں پیسہ ڈمپ ہو جاتا ہے، وہ یوز لیس ہے، وہ کہیں کام نہیں آتا. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں اگر سیکنڈ لارجسٹ امپلائمنٹ ہے کسی سیکٹر میں یا مین پاور کی کنزمپشن ہے تو وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے. اچھا. یس، میں آپ کو یہ پورے فیکٹس کے ساتھ بتا رہا ہوں. آفٹر ایگریکلچر ٹھیک ہے کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے. دیکھیں آپ نے ابھی خود فرمایا کہ 41 سے زیادہ سیکٹرز اس کے سپورٹنگ میں. آپ گھر میں یا کسی پلازا میں یا کسی ہاؤسنگ اسکیم میں اگر آپ سٹڈی کریں تو آپ کو مور دین 41 انڈسٹریز ایسے ہی ہے سر انیکسڈ اور اٹیچڈ نظر آتی ہیں. کیل بنانے والے سے لے کے یہ بڑے لینٹر بنانے والے تک سب کا روزگار چل رہا ہے. ہر چیز صحیح. اب جب آپ ریئل اسٹیٹ کو ڈیمیج کرتے ہیں، اس کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں، میں کہتا ہوں جی ٹیکس ضرور لگائیں، بٹ دیز ٹیکس مسٹ بی ریشنل. ٹھیک ہے. مسٹ بی لاجیکل. ٹھیک ہے. جو لوگوں کو دیکھیں کوئی بھی قانون بھی جب بنتا ہے تو وہ ایسا ہونا چاہیے جو پبلک انٹرسٹ میں ہو، پبلک اس پر عمل کرنے کی پوزیشن میں ہو. اسی طرح ٹیکس وہ ہے جو لوگ پے کرنے کی پوزیشن میں ہوں اور اس کو خوشی سے پے کریں، نہ کہ ٹیکس ایویژن کی طرف جائیں. اچھا ریئل اسٹیٹ میں ٹیکس ایویژن نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ اس کے اوپر اتنے ان لاجیکل، irrational اور ایون illegal ٹیکسز ہیں کہ وہ جسٹیفائڈ ہی نہیں ہیں، اور وہ لگائے اس لیے جاتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کو ختم کیا جائے. سر ایک ایسا سیکٹر ہے کہ جس کے بارے میں پاکستانی جو اوورسیز بیٹھے ہیں وہ کسی اور چیز میں انویسٹ کریں نہ کریں، وہ ساری زندگی پیسہ کما کے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے تھے اور شاید آج بھی کرتے ہوں گے، لیکن ان کو ڈسکریج کیا گیا. اب ایک تو ذریعہ مبادلہ پاکستان آ رہا ہے، دوسرا یہ کہیں نہ کہیں اوورسیز کا ایک کنیکشن بنا ہوا ہے پاکستان سے، پھر یہاں کے لوگ جو ہے وہ انویسٹ بھی کر رہے تھے، اس سے پروفٹ بھی ارن کر رہے تھے، ان کا لائیولی ہوڈ بھی چل رہا تھا. میں کتنا نقصان پروجیکٹ کروں کہ جناب اب آئندہ آنے والے 2025 کے سال میں اگر یہی پالیسی کنٹینیو رہتی ہے تو کس کا کتنا نقصان ہونے جا رہا ہے اور کیا اس کی کوئی بھرپائی ہو پائے گی؟ will that be compensated؟ دیکھیں دو طرح کے نقصان ہیں پاکستان میں. اگر آپ ریئل اسٹیٹ کو ہمیشہ دبانے کی جو پالیسی میں رہے ہیں تو اس کے دو بنیادی نقصانات تو ہمیشہ رہیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. اور جب بھی آپ پراپرٹی کو ریلیف دیتے ہیں تو ہمیشہ دو چیزوں میں خوشحالی آتی ہے. اچھا، ایک تو آپ کا جو اوورسیز ریمیٹنس ہے وہ بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے. جب بھی آپ پراپرٹی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بلک میں آتا ہے، تو وہ بلک میں آتا ہے، اور ہم $1 ارب کے لیے $2 ارب کے لیے دنیا کے مختلف
ملکوں میں جا کر دھکے کھا رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب یا ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ کشکول اٹھا کر اور وہ پھر خود کہتے ہیں کہ یار ہمیں ذلیل کیا جاتا ہے. تو یہ ایک ایسا چینل ہے کہ جہاں لوگ خود آپ کو بغیر کہے پاکستان ایک مدر لینڈ کی محبت میں آپ کو پیسے بھیجتے ہیں اور اسی سے آپ کے جو $1 ارب تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں جو فرسٹ بوم آیا تھا وہ آیا تھا جنرل مشرف صاحب کے دور میں, ٹھیک ہے. مجھے بتائیں کون سی انڈسٹری لگی وہاں پر اس دور میں پاکستان میں, کون سی انڈسٹری لگی تھی؟ کوئی انڈسٹری نہیں لگی تھی. موسٹلی جو پیسہ آیا تھا وہ ریل اسٹیٹ میں آیا تھا اور آپ خوشحال تھے. جب فورن ریمیٹنس آتی ہے اور وہ پیسہ یہاں سرکولیٹ ہوتا ہے تو ہر طرح کی اکانومی چلتی ہے, ہر طرح کا سیکٹر چلتا ہے. آپ کی ہاؤسنگ, آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ گورنمنٹ سیکٹر میں جو لوگ بیٹھے ہیں, خاص طور پہ ہمارا جو بابو کلچر ہے جس کو ہم بیوروکریسی بھی کہتے ہیں, یہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. آپ کے ہمارے ملک میں پاکستان میں سالانہ 15 لاکھ گھروں کی شارٹیج ہے. اچھا, یس. یعنی آج بھی جو کہا جاتا ہے کہ سوسائٹیز پہ سوسائٹیز بن رہی ہیں, بڑے بڑے ریزیڈینشیل پلازاز کھڑے ہو رہے ہیں, اس کے باوجود کمی ہے. آپ کی جو پاپولیشن ہے 24 کروڑ کی پاپولیشن میں جو آپ کو چند ایک شہروں میں تھوڑی بہت چیزیں پوش ایریاز میں نظر آ رہی ہیں, مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ 24 کروڑ کی آبادی اور دس از نتھنگ. اس سے بہت بہتر گنجائش موجود ہے اگر انٹرنیشنل کنسورشیمز جو ہیں ان کو انوالو کیا جائے. یہاں آپ مجھے بتائیں دبئی میں کتنی پاپولیشن ہے؟ 50 لاکھ بمشکل. پورے دبئی کی تو نہیں, دبئی. آپ مجھے بتائیں کہ دبئی میں جو اتنی ہائی رائزز کھڑی ہو رہی ہیں وہ کس کے لیے ہو رہی ہیں؟ وہ تو سر باہر والوں کے لیے جو انویسٹمنٹ, اور دبئی کی ریل اسٹیٹ تو چلی اسی چیز پہ رہی ہے, بلکہ دبئی کی اکانومی اس کی ریل اسٹیٹ پہ چل رہی ہے. تو ہم کیوں نہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے؟ تو شاید صاحب دیکھیں, میرا پھر وہی سوال ہے, یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے, میری سمجھ میں آ رہی ہے, دیکھنے والوں کی بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ یار ایک اچھی خاصی چلتی ہوئی چیز کو, اچھی خاصی چلتی ہوئی گاڑی کو آپ غلط جگہ پہ بریک لگا رہے ہیں. یہ گورنمنٹ اگر ڈیلیبریٹلی کر رہی جیسے کہ آپ نے کہا تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے ان کا؟ وہ کیوں اچھی ہنستے بستے ایک بزنس کو اجاڑ رہی ہے؟ دیکھیں پاکستان میں 2 شعبے پیرالل چل رہے ہیں. جب بھی ایسی گورنمنٹ آتی ہے لائک جس طرح نون لیگ کی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ تاجر دوست, ہاں یہی کہا جاتا ہے, یہ کہا جاتا ہے. اور جب تاجر دوست کی آپ بات کرتے ہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ تاجر دوست بھی بنیں, آپ ریل اسٹیٹ دوست بھی بنیں, دونوں کو پیرالل لے کر چلیں, ایک کا معاشی قتل نہ کریں ایک کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو جب آپ دونوں کو پیرالل لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ پاکستان ڈیفینیٹلی ترقی کرے گا. نہیں اب دیکھیں, میں پلاٹ کے پیسوں سے آئی فون تو نہیں لوں گا نا. اگر میرے پاس کو 5-6 لاکھ روپیہ ہے جس میں بکنگ کرا کے پلاٹ لے سکتا ہوں. اب دیکھیں میں یہاں پہ ایک رکھا ہے ایک کمپیریزن کہ ایک تاجر ہے اور ایک یہاں پہ ریل اسٹیٹ ہے. اب میرے ذہن میں ہے کہ میں پلاٹ لینا چاہتا ہوں, میں کل کو اپنا گھر بنا لوں گا, میں بکنگ دے کے اس کی ڈاؤن پیمنٹ دے کے اس میں قسطیں 10-15-20 ہزار جو ہوتی ہے میں دیتا رہوں گا. اب وہ 5-6 لاکھ کا میرے پاس آپشن کیا, مجھے گورنمنٹ کیا آپشن دے رہی ہے کہ اس کی بجائے تم تاجر کے پاس جاؤ. میں تاجر کی بہت عزت کرتا ہوں, وہ ہماری بیک بون ہے ہماری معیشت کی, لیکن اس کی جگہ میں جا کے فون تو نہیں خرید لوں گا نا نیا. میں تو انتظار کروں گا کہ جب ریل اسٹیٹ سیکٹر میں آسانی ہوگی تو میں جا کے وہاں پہ پیسہ لگا کے پلاٹ لوں گا, اپنے گھر کے لیے کچھ وہاں پہ سامان اکٹھا کروں گا. تو یہ کمپیریزن بنانے والے کون ہیں کہ چلیں تاجر کو ہم یہاں پہ بوسٹ دیتے ہیں اور ریل اسٹیٹ والے کو ہم گلے پہ چھری پھیر دیتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ریل اسٹیٹ کو اس لیے ہمیشہ بیک فٹ پہ رکھا جاتا ہے کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ بنایا گیا ہے حکمرانوں میں اور بیوروکریسی میں کہ جو ٹیکس ایویژن کا پیسہ ہے, جو اچھا میں منی لانڈرنگ ہے, ٹیکس ایویژن ہے, اب تو منی لانڈرنگ ہے ہی نہیں نا, اب تو نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ جتنی سختیاں ہو چکی ہیں. اگر ہیں بھی ازیوم کر لیں تو اس میں گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کا فالٹ ہے. ٹھیک ہے, اگر ٹیکس ایویژن بھی کہیں ہے تو وہ بھی گورنمنٹ کے. مجھے ذرا پلیز اس پہ ذرا کلیئرٹی دیجیے گا, اگر گورنمنٹ کا ادارہ ہے سب شفاف طریقے سے کام کرے تو ریل اسٹیٹ سیکٹر میں جو انویسٹ کر رہا ہے کنزیومر بھی اور انویسٹر دونوں, وہ ٹیکس ایویژن نہیں کر سکتے؟ ہے ہی نہیں, پروویژن ہی نہیں ہے, کوئی مجھے ثابت کر دے. اچھا دیکھیں آپ نے ایک ٹیکس جمع کروانا تو پراپرٹی ٹرانسفر ہونی ہے, اس کے بغیر ہونی نہیں. وہ رجسٹری آپ نے کروانی ہے تو وہ جب تک وہ اس کے سٹیمپ پیپرز آپ نے نہیں خریدنے, اس کا جو 236C ہے 236K ہے, جو باقی ٹیکسز ہیں, جب تک وہ جمع نہیں ہونے اتنی دیر تک تو وہ جو ٹرانسفرنگ اتھارٹی ہے اس نے اس کو ٹرانسفر ہی نہیں کرنا. تو ٹیکس ایویژن کہاں سے آئی؟ ٹیکس ایویژن ہوتی ہے بیسیکلی کاروبار میں, اور وہ پیسہ یہاں ڈمپ ہوتا ہے. اب وہ غصہ یہاں پر نکالا جاتا ہے کہ یہ پیسہ یہاں کیوں ڈمپ ہو رہا ہے. اب اس میں ہمارا قصور نہیں ہے,
آپ وہاں جہاں سے ٹیکس ایویژن ہو رہی ہے اس کو پکڑنے کی بجائے آپ اس کا غصہ ہمارے اوپر مت نکالیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ساری چیزوں کو سٹریم لائن کر کے چلیں اور اس سیکٹر کو بھی چلنے دیں. یہ سیکٹر پاکستان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنے دوسرے سیکٹر. اچھا ایک یہاں پہ نقصان جو کہ میرے ہو سکتا ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, تھوڑا بہت جو نالج مجھے حاصل ہوا یہ اس پہ ریسرچ کر کے, کہ وہ پاکستانی جس کا, اور پاکستان کے اندر بہت کمال کی ریل اسٹیٹ ایسی سائٹس ہیں جہاں پہ بہتر کام ہو سکتا ہے, لوگوں نے اپنا وہی پیسہ پھر یہاں پہ پراپرٹی خریدنے کی بجائے وہ باہر چلے گئے, موسٹلی یو اے چلے گئے. ایک بلکہ انالیسس تھا کہ 8ویں نمبر پہ پاکستانی ہیں جنہوں نے دبئی میں انویسٹ کیا ہے, اتنا پیسہ جو ہے وہ ہمارے یہاں سے باہر گیا ہے, تو بجائے آنے کے لوگوں نے پیسہ پھر باہر ٹرانسفر کیا. اس کی ریزن یہ ہے سر, اس کی ریزن یہ ہے کہ دبئی میں آپ کو پراپرٹی پرچیز کرنے کے لیے فائلر ہونا ضروری نہیں, یو کے میں آپ کو پراپرٹی پرچیز کرنے کے لیے فائلر ہونا ضروری نہیں. آپ کے پاس جسٹ اماؤنٹ ہے, آپ جا کے اپنی پراپرٹی پرچیز کر لیں. پاکستان میں آپ نے اس کو صرف وہی ٹیکس ایویژن کو روکنے کے لیے آپ نے کیا کیا کہ آپ نے کہا کہ جناب اس کے اوپر پراپرٹی کے اوپر ٹیکس لگا دیں, اور صرف ٹیکس ہی نہ لگائیں اور اس کو 10 گنا پر لے جائیں, اور صرف 10 گنا پر نہ لے کر جائیں بلکہ آپ یہ کنڈیشن لگا دیں کہ اگر اف یو آر ناٹ نان فائلر تو آپ پراپرٹی ہی پرچیز نہیں کر سکتے. آپ مجھے بتائیں ایک بندہ جس کے پاس 2, 2.5, 3 کروڑ روپیہ ہے, وہ اس کو ترکی بھی آفر کر رہا ہے, اس کو یونان بھی آفر کر رہا ہے, اس کو یو کے بھی آفر کر رہا ہے, اس کو امریکہ بھی آفر کر رہا ہے,